واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 28ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا، اور 28ویں پارے میں 9 صورتیں مکمل شامل ہیں. سب سے پہلی صورت سورۃ المجادلہ ہے، اور اس کا نام اس واقعے کی بنیاد پر رکھا گیا کہ جو پہلی ہی آیت میں اس کا ذکر ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. ایک خاتون آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کے جھگڑا کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات آسمانوں پہ سن لی. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر اوس بن صامت، انہوں نے زہار کر دیا تھا. زہار کہتے ہیں کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی، تو یہ زہار ہو جاتا ہے. اب زہار کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ بات واضح نہیں تھی. تو اس سے پہلے عربوں میں مشہور تھا کہ اگر عورت کو ایسے کہہ دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی. لہٰذا وہ پوچھنے کے لیے آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر اوس نے مجھے ایسے کہا ہے، تو اب کیا کیفیت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تمہارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اب تو اس کے لیے حرام ہو چکی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال کا اظہار کیا. تو وہ خاتون وہیں بیٹھی جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خامد میرا بوڑھا ہے، وہ کدھر جائے گا، میرے بچے کدھر جائیں گے. تو آپ کوئی اس فیصلے کے اندر تخفیف فرمائیں، کوئی اور فیصلہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کا اظہار کیا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ بیٹھی ہوئی تھی، کافی دیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تو میں سن نہیں سکی کہ وہ کیا بات کر رہی تھی. اللہ نے عرش پر اس کی بات سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. جو اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تمہاری دونوں کی گفتگو سن لی ہے. اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جن بیویوں سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. تمہاری جو مائیں ہیں وہ مائیں ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو تمہاری وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے. لہذا یہ کہنے سے کیسے کوئی ماں بن سکتی ہے. سورہ احزاب کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں اللہ کریم نے ایک بار یہی زہار والا مسئلہ اس طرح سمجھایا ہے کہ جیسے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کی 2 حیثیت نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو؟ اسی طرح جیسے منہ بولا بیٹا وہ کسی اور کا بیٹا ہے، وہ کسی اور دوسرے کا، جس نے منہ سے کہہ دیا کہ تم میرا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک شخص کی 2 حیثیتیں اسی طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ایک شخص کے سینے میں 2 دل ہونا ناممکن ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ البتہ ہے یہ گناہ والی بات، زہار اگر کوئی کر لے تو پھر اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 3 میں سے کوئی ایک جرمانہ دینا پڑے گا. ویسے کوئی بات. یہ صورت جب نازل ہوئی ہے تو 5 ہجری بعد از غزوہ احزاب. کہتے ہیں کہ بڑا ہی سازشوں کا دور تھا. منافقین کی سازشیں بھی عروج پر تھیں، اور یہودیوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ بھی. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دنوں شادی ہوئی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ان کے حوالے سے بھی جو سورہ احزاب کے ضمن میں آپ سن آئے ہیں کہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لہٰذا بہت ساری سازشیں ہو رہی تھیں. اور اکثر یہ جو منافقین ہیں یہ آپس میں ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے، اور مسلمانوں کو
ہراساں کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کفارہ زہار اور حدود اللہ کی پاسداری کی بات کی ہے، اس میں ساتھ ہی ساتھ منافقین کے جو خفیہ پروپیگنڈے ہیں اس کو نجوہ کہا، آپس میں جو خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے، لہذا منافقین کو منع کیا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرو. تم جہاں کہیں دو کھڑے ہو کے بات کرتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے، اور جہاں تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ. جہاں بھی تم کوئی خفیہ میٹنگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. قیامت کے دن سارے تمہارے کرتوت تمہیں بتائے گا. بما عملوا یوم القیامہ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت والے دن سارے اعمال تمہارے بتا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے. مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم ایسی کوئی بات نہ کیا کرو، ایسی کوئی خفیہ سرگرمی میں حصہ نہ لیا کرو. پھر بدبخت آ کے سلام کرتے تھے منافقین بھی اور یہودی بھی، اور سلام کرتے وقت الفاظ بگاڑ دیتے تھے، کبھی السلام علیکم کہہ دیتے تھے یا کچھ اور کہہ دیتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیا کریں بس. اگر انہوں نے سام کہا ہے، السلام علیکم کا معنی تو ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم کا مطلب تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے، تم مر جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی اور منافقین جب تمہیں سلام کرتے ہیں تو تم ان کے جواب میں صرف کہہ دیا کرو وعلیکم یا وعلیک ما قلت، کہ جو تو نے کہا ہے وہی تیرے اوپر ہو. اگر اس نے سلامتی کہا ہے تو سلامتی ہو، اگر اس نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اسی کے اوپر. لیکن یہ جب کہتے تھے تو آپس میں خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں ہم نے غلط بات کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی بھی کر رہے ہیں سب کا سب، یہ ان کو ایک دن اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. قیامت والے دن یہ دیکھ لیں گے. کرتے یہ اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، حالانکہ یہ کخ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ ان کی مخالفین کے دشمنوں کے جو خفیہ پروپیگنڈے ہیں یہ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شخص کا دل چاہتا تھا صحابی کا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلا بات کرے. اب اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کریں؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ادب رکھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کا کہ پہلے صدقہ کر کے آؤ پھر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. جس نے بات کرنی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں وہ پہلے صدقہ کر کے آئے. اب یہ ظاہر قانون سخت تھا، لہذا اس میں صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے بڑی شکایتیں کی، دعائیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس پابندی کو ہٹا لیا، وگرنہ یہ شروع میں پابندی لگ گئی تھی. پھر آیت نمبر 14 سے 22 تک فرمایا کہ جو منافقین ہیں نا یہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ درمیانے لوگ ہیں، بلکہ یہ کلیئر کٹ حزب الشیطان کے لوگ ہیں. دنیا میں دو ہی فوجیں ہیں، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب الرحمان یا حزب اللہ. ایک اللہ کی فوج، ایک شیطان کی فوج. لہذا یہ جو منافقین ہیں یہ یہودیوں کے دوست ہیں، حقیقت میں ان کے دوست بھی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹی قسموں کو آڑ بنانے والے ہیں، قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. یہ سارے کے سارے حزب الشیطان ہیں. اللہ اکبر. اور حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہی گھاٹا پانے والے لوگ ہیں. دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بھی ناراضگی مول لے لیتے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے والدین سے اپنے سارے رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں ایک اللہ کی رضامندی کے لیے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہ ہو؟ لہذا ان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ ہے ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ کی فوج کے سپاہی. اور اللہ کی فوج الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی فوج ہی بالآخر کامیاب ہوگی. اس کے بعد سورہ حشر ہے. بنو نذیر، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا ہے تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. سورۃ الحشر اس کو کہا بھی گیا اول الحشر، سب سے پہلا نکالنا، سب سے پہلی جلا وطنی. کہتے ربیع الاول 4 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تھا. اور اس میں جو مخالفین اسلام ہیں اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی ظاہری ذلت لوگوں نے دیکھی. ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا، محاصرہ رہا، بالآخر معاہدہ یہ ہوا کہ
یہ لوگ جلا وطن ہو جائیں۔ جلا وطنی کے لیے ساتھ یہ شرط ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم اپنا سامان لے جائیں گے۔ تو ان کو کہا گیا کہ جتنا سامان آپ لے جا سکتے ہیں نا وہ لے جائیں، جتنا اٹھا کے لے جا سکتے ہیں یہاں سے لے جائیں۔ لہذا انہوں نے اپنے گھر بھی اکھاڑنے شروع کر دیے اور بالے شیطیر بھی اٹھا کے لے جانے کی کوشش کی، اور خود اپنے گھر اکھاڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، باہر سے مومن ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر رہے تھے، اندر سے وہ خود اپنی بستیاں تباہ و برباد کر رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا جگیردار اور بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رعب ڈال دیا، وقذف فی قلوبہم الرعب۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں اس موقع پر کچھ حکم دیا تھا کہ یہ درخت کاٹ، محاصرہ تھا، ان کے ارد گرد باغات بہت زیادہ تھے، گھنے درخت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درخت کاٹنے کا حکم دے دیا، یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جنگ کے اندر پھلدار درخت کاٹنا تو منع ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھلدار درخت کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تردد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ جو درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں دیا، باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حکم کو اپنا ہی حکم قرار دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 10 تک اموال فے کی تقسیم کے احکام ہے کہ ایک مال ہوتا ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جنگ لڑتی ہے فوج، اسلامی فوج، تو جو مال ہاتھ میں آ جاتا ہے مال غنیمت، اس کی تقسیم کا اصول اور ہے۔ اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال فے، مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ فوج لڑنے کے لیے گئی تھی، لڑائی ہوئی نہیں، بغیر لڑائی کے مال ہاتھ آ گیا، دشمن اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گیا، جو لڑائی کے بغیر مال ہاتھ آ جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور ظاہر مال فے میں چونکہ مجاہدین کی کوئی خدمات اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کی تقسیم کا وہ فارمولہ نہیں ہے جو مال غنیمت کا فارمولہ ہے، وہ مال فے کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مال فے کا فارمولہ بتایا ہے، من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی یہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مال فے کو بیت المال کے مال کے طور پر، یعنی خیرات کے مال کے طور پر خود استعمال کریں گے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور جس جس جگہ وہ چاہیں گے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کا فیصلہ کر دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہر بات میں خام خواہ ٹانگ نہ اڑایا کرو کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، یہ خام خواہ شکوک و شبہات پیدا نہ کیا کرو۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ ہر بات میں یہ سوچنا پتہ نہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، قرآن میں کیا آیا کیا نہیں آیا۔ بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر رہے ہیں رک جاؤ۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ہر بات کی جو حجیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تھا، آپ نے بڑا اپنے ساری ازواج مطہرات کے گھر سے پتہ کروایا، کھانا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، مہمان کے لیے کھانا ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ، صحابہ کرام سے پتہ کروایا، نہیں پتہ چلا، کسی کے گھر سے کھانا نہیں ملا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا مسجد میں، کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، گھر لے گئے، جا کے بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ گھر میں کھانا ہے ہی کوئی نہیں، اتنا تھوڑا کھانا ہے، یا بچے کھا سکتے ہیں یا ہم کھا سکتے ہیں، کھانا تو مہمان کے لیے ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ایسے کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اور جو کھانا ہے وہ سارے کا سارا میرے اور مہمان کے آگے رکھ دینا، اور جس وقت ہم کھانا شروع کریں چراغ بجھا دینا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے، میں ایسی ہی زبان سے چپ چپ کرتا رہوں گا تاکہ وہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ تو سارا گھر جو تھا وہ بھوکا رہا،
خود میاں بیوی بھی دونوں بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے سو گئے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نے کھانا کھایا. اللہ اکبر. ابھی صبح فجر کی وقت گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو طلحہ کیا کیا ہے تو نے، تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوک میں رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی بخیلی سے بچ گیا نا وہ ہیں اصل کامیاب لوگ. دیکھیں ایک ہوتی ہے شح، ایک ہوتا ہے بخل. بخل وہ بخیلی ہے جو انسان عملی طور پر کرتا ہے. جو عملی طور پر بخیلی کرتا ہے وہ جس وجہ کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ وجہ شح ہے. دل کی بخیلی کو شح کہتے ہیں، عملاً بخیلی جو کرتے ہیں اس کو بخل کہتے ہیں. تو دل کے اندر انسان کے اندر تنگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو دل کی بخیلی ہے اس سے بچ جاؤ. یہ جو شح نفس ہے نا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس شح نے بڑا ہلاک کیا، برباد کر دیا، خون ریزی پر آمادہ کیا، اور انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی حلال کر لیا صرف اپنی شح نفس کی خاطر. لہذا اس سے بچو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دل کی بخیلی سے بچ گیا وہ ہے اصل کامیاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے. آگے منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودیوں سے رابطے ختم کر لیں، وگرنہ جو یہودیوں پہ عذاب آئے گا تمہارے اوپر بھی آئے گا. لیکن یہ بدبخت منافقین ایسے تھے کہ جب بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کے لیے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے رہے تھے نا، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کوئی مسئلہ نہیں، تگڑے رہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر یہ تمہارے خلاف لڑیں گے ہم تمہاری طرف سے ان کے خلاف لڑیں گے، ہم کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پلے ککھ نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اگر ان کو بنو نذیر کو مسلمان قتل کرنا چاہتے تو بھی یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے. اور آپس میں بھی منافقین جہاں کہیں ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، منافقین کا جتھا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، منافق کبھی ایک دوسرے کے بھی سجن نہیں ہوتے. یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اکٹھے ایک دوسرے کے ایک گروہ ہے، گروپ ہے، پارٹی ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں، بظاہر لگتا ہے، حقیقت میں یہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان کی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں منافق. جیسے شیطان آگ لگاتا ہے نا تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان بھی اور شیطان کے پیچھے لگنے والے بھی جس طرح سارے جہنم میں جائیں گے اسی طرح منافقین اور یہودی بھی سارے جہنم میں جائیں گے. آیت نمبر 18 سے 24 تک فکر آخرت اور محاسبہ نفس کی دعوت دی گئی کہ ابھی سے دیکھ لو، اپنا حساب کر لو، محاسبہ کر لو، کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہیں. اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جو کچھ میں آج کر رہا ہوں وہ کل کے لیے میں اپنا کر رہا ہوں. ہر شخص رات کو سوتے وقت اپنا حساب کرے، محاسبہ کرے کہ میں اگر آج میری موت آ جاتی ہے تو میں نے کیا کچھ آگے بھیجا ہوا ہے. یہ ہے اصل میں محاسبہ نفس کی دعوت. اس کے بعد قرآن کی عظمت ہے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. عظمت کیا ہے؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس کو اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے نا تو پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پہاڑ اپنی حیت برقرار نہ رکھ سکتا. اب اس پہ یہ تو قرآن کی عظمت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی وہ قوت والی چیز تھا جس نے اس قرآن کو برداشت کر لیا. پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا. یعنی وہ جو بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا اور آپ کپ کپاتے ہوئے گھر آئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور مجھے کمبل اڑا دو، اور کہا تھا آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی. اور کیا ہوا تھا؟ ذرا سی کپ کپی تاری ہوئی تھی، ذرا سا بخار ہوا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کا بوجھ تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا قلب اطہر، آپ کا دل تھا جس نے اس کو برداشت کیا. گویا اس میں عظمت رسول بھی ہے اور عظمت قرآن بھی ہے. صفات الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور کبریائی کے ساتھ سورت کا اختتام ہوتا ہے. آگے سورہ ممتحنہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. سورہ ممتحنہ میں اصل میں جب غزوہ فتح مکہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا، تو آپ عام طور پہ سارے اپنے جو جنگی منصوبے تھے وہ خفیہ رکھتے تھے.
اب چونکہ اس سے پس منظر میں معاہدہ حدیبیہ بھی تھا، 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ ہوا، اس کے بعد کفار نے خود اس کو توڑا، پھر توڑنے کے بعد انہوں نے اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی، بحال کرنے کی کوشش کی۔ ابو سفیان آیا، آ کے پھرتا رہا، منتیں کرتا رہا کہ اس معاہدے کو بحال کر دیں۔ اب اس پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ہی نہیں سنی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیسے میں اس کو اعلان کروں کہ بحال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، تو ایسے کر جا کے خود ہی اعلان کر دے مدینے میں کھڑے ہو کے کہ معاہدہ آج کے بعد بحال ہے۔ اب نہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہ کسی صحابی نے کوئی اس کے ساتھ بات کی، وہ خود ہی اعلان کر کے نا کہ معاہدہ بحال ہو گیا تو چلا گیا۔ اب وہاں جا کے سرداروں نے، قریشی سرداروں نے پوچھا ہاں بھائی معاہدے کا کیا بنا؟ اب نہ وہ یہ کہنے جوگا کہ بحال ہو گیا، نہ یہ کہنے جوگا کہ نہیں ہوا۔ عجیب ایک صورتحال تھی، حالانکہ خود ہی توڑا تھا، بحال نہیں ہو سکا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی کہ مکہ پر چڑھائی کر۔ اب اس پر ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بچے ادھر تھے مکہ میں، انہوں نے سوچا کہ میں مکہ والوں کے ساتھ کچھ تھوڑی سی وفاداری نبھا دوں تاکہ میرے بچوں کا وہاں پہ وہ حفاظت وغیرہ کا بندوبست ہو جائے۔ انہوں نے ایک خاتون کو خط دیا کہ تو خط لے کے جا اور جا کے قریشیوں کو بتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر۔ وہ خاتون نے خط لیا، وہ چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ خاتون ایک خط لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت مقداد بن اسود، ان تینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے پیچھے جائیں اور تمہیں مدینہ کی طرف، یعنی مدینہ سے مکہ کی طرف جاؤ، ایک جگہ آئے گی روضہ خاخ، اس مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ۔ بس یہ کہا تھا۔ وہ گئے، واقعی روضہ خاک میں ایک عورت جا رہی تھی، اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ تلاشی لی، کوئی نہیں ملا۔ خط نہیں ملا تو اس کے بعد ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو واپس آ جاتا، جی ہم نے دیکھ لیا اور تلاشی لے لی، خط نہیں ملا۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یقین تھا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہماری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ ویسا نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% یقینی۔ لہذا انہوں نے خاتون سے کہا خط تیرے پاس ہے، خود دے دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ننگا کر کے تیری تلاشی لے، کیونکہ خط تو ہے، کہاں چھپایا ہمیں کیا پتا، تو ہم ہر جگہ پہ دیکھیں گے، تب تو دے دے گی تو ٹھیک ہے۔ اس کو وہ تو حیران ہو گئی کہ ان کو کیسے یقین ہے کہ خط ہے۔ بالآخر اس نے اپنے بالوں کی میڑیوں میں چھپایا ہوا تھا اور وہاں سے نکال کے اس نے دے دیا، خط لے کے واپس آ گئے۔ پول کھل گیا، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اب طرح طرح کی باتیں ہونی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلا کے پوچھا کیوں کیا؟ تو جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم، جن بچوں کے لیے یہ تم کر رہے ہو قیامت کے دن ان بچوں نے کام نہیں آنا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ اور یہ دوستیاں کافروں کی طرف نہ بڑھایا کرو، کوئی فائدہ نہیں ان کا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری صورت نازل کر دی اور پھر آگے خارجہ پالیسی بھی بیان کر دی، عورتوں کی شہریت کے حوالے سے کچھ مسائل اس کے اندر بیان فرما دیے۔ اور حضرت حاتب کا یہ معاملہ سن کے تو آپ کو پتا ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جوشیلا آدمی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن نہ اتار دوں۔ اللہ اکبر، کہ اس نے یہ غداری کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تجھے کیا پتا، یہ حاتب بدری صحابی ہے، اور تجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور کوئی گناہ نہیں ہے بدر والوں کا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں کافروں کے لیے خارجہ پالیسی بنائی، حربی کافر اور ہوتے ہیں اور غیر حربی کافر اور ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اب اس سے کیا بندہ پتہ چلے، ملٹی کلچرل معاشروں کے اندر کافر بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہوتے ہیں، تو کیسے رہا جائے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو لوگ لڑتے نہیں ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی تعلقات رکھنے سے منع نہیں کیا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے حوالے سے تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، تمہیں گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور انصاف کی بات کرنے سے اللہ نے کوئی منع نہیں کیا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان تبرؤہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ نے جن سے منع کیا وہ تو لڑائی کرنے والے حربی کافر ہیں،
اور جن لوگوں نے تمہیں گھر سے نکالا یا گھر سے نکالنے میں مدد دی ان کے ساتھ تم نے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی. اور معاہدہ حدیبیہ میں جو طے ہوا تھا نا کہ اگر کوئی مکہ سے بندہ آئے گا مدینہ تو اس کو واپس کر دیا جائے گا, اس میں ایک شرط تھی, اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اس میں عورتوں والی بات کوئی نہیں تھی, یعنی مرد کی بات تھی کہ اگر مرد آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا, اور عورتوں کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا معاہدہ حدیبیہ میں. اب بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ مسلمان ہو کے مکہ سے آتی تھی مدینہ, ان کے بارے میں پھر جو شہریت کے احکام ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ ان کا آپ پہلے جائزہ لے لیا کریں. اگر تو وہ مومنہ عورتیں ہیں تو پھر ان کو واپس نہیں کرنا, پھر کسی صورت بھی واپس نہیں کرنا. اگر وہ کافرہ ہے پھر واپس کر دیں, اگر وہ مومنہ ہے تو ان سے تم نکاح کر لیا کرو, اور پھر وہ پورے تفصیلات بتا دی. درمیان میں ایک آخر پہ ایک بیت النساء ہے, ایک عورتوں سے لی جانے والی بیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے بیت لے لیا کریں جو بھی آتی ہیں, اور ان سے بیت یہ کہ شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, قتل اولاد نہیں کریں گی, بہتان ترازی نہیں کریں گی, دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہروں کے نام نہیں لگائیں گی, اور شوہروں کو کی نافرمانی نہیں کریں گی. اور بعض روایات کے اندر یہاں تو اتنی باتیں ہیں, اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ نوحہ نہیں کریں گی, گریبان چاک نہیں کریں گی, اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی. تو یہ جو خواتین اس طرح سے بیعت کر لیں ان کو یہی رکھنا ہے, ان کو نہیں بھیجنا. پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی خواتین ادھر سے یعنی مسلمان عورتیں کافر بن کر ادھر چلی جاتی ہیں تو ان کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ظاہر ہے جو کافر ہو کے چلی گئی ان کو واپس لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد سورہ صف ہے. سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اہمیت بتائی ہے, قتال کی, کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں. صحابہ کرام اصل میں آپس میں بہت گفتگو کیا کرتے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے. جیسے ہم بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں نا تو بڑا دل کرتا ہے سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کریں. کوئی کہتا ہے تسبیح کریں, ذکر کریں, کوئی کہتا ہے قرآن پڑھیں, کوئی کہتا ہے نفل پڑھیں, وہ پسند ہے. اسی طرح صحابہ کرام بھی آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو یہ پسند ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کے دین کے لیے کافروں کے خلاف لڑو, یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور لڑنے والے مجاہدین اللہ کو پسند ہے. اب یہ بات سن کے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اب یہ تو اوکھا کام ہے, بلکہ ادھر خیال سے کوئی سوکھا سا کام ملے گا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں اور سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ منافقین تھے جو سن کے جہاد کا حکم تو ان کے اوپر یوں غشی تاری ہونی شروع ہو گئی تھی جیسے موت کی غشی تاری ہوتی. اللہ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون. پہلے یہ کہتے کیوں تھے کہ ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, جو تم کر نہیں سکتے اس کے لیے دعوے کیوں کرتے. یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے یہ دو طرح سے منع ہے. ایک تو اس طرح کے کیا کسی نے اور نے کام ہے تو آپ اپنے نام لگا لو, یہ بھی حرام ہے, منع. کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا, وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا نہیں اس کا کریڈٹ لے جائیں, یہ بھی قول و فعل کا تضاد ہے. ایک قول و فعل کا تضاد یہ ہے کہ آپ وہ کہیں جو اصل میں کریں, نہ صرف زبان سے بات کریں اور اصل میں کام نہ کریں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی بشارت دی اور جہاد کی اہمیت بتائی ہے. بتایا کہ جہاد تو ایک سودا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ایک تجارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ, کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتا دوں کہ جس سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ. جنت لینی ہے تو سوکھا سوکھا سودا ہے. 4 باتیں, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, جان کے ساتھ بھی جہاد اور مال کے ساتھ بھی جہاد. جو بندہ یہ 4 باتیں کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, گناہ بھی معاف کر دے گا, جنتوں میں بھی داخل کر دے گا. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, ہمیشہ کی جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین گھر عطا فرمائے گا. ذالک الفوز العظیم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرمائے. واخری تحبونھا, ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ ساتھ عطا فرمائے گا جو تمہیں زیادہ پسند ہے. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فتح اور اپنی مدد عطا فرمائے گا. آگے سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقاصد بعثت بیان ہوئے ہیں. اصل میں اس کے 2 حصے ہیں اس سورت کے, ایک آیت نمبر 9 سے 11 تک اور پھر
ایک سے 8 تک. جو 1 سے 8 تک حصہ یہ بعد میں نازل ہوا ہے، اور جو 9 سے 11 تک یہ پہلے نازل ہوا ہے. یعنی بعد والا حصہ پہلے نازل ہوا ہے، پہلے والا بعد میں نازل ہوا. جو آیت نمبر 1 سے 8 تک ہے یہ غزوہ خیبر کے بعد کہیں نازل ہوا ہے. اور جو آیت نمبر 9 سے 11 تک ہے یہ ہجرت کے فوراً بعد کوئی واقعہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تجارتی قافلہ آیا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے. یعنی یہ ہجرت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے. تو بتایا گیا کہ جمعے والے دن جب تمہیں اذان کی آواز سنائی دے تو فوراً کاروبار چھوڑ کے آ جائے کرو. اصل میں توازن و اعتدال بتایا گیا ہے. دیکھیں یہودیوں کو ہفتے والا دن ان کے لیے عبادت کا قرار دیا گیا تھا، ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت کا قرار دیا گیا ہے. یہودیوں کو ہفتے والے دن دنیا کا کوئی کام کرنا منع تھا، یعنی وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ مچھلیاں پکڑنے سے بھی منع کیا گیا ہوتا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے، حالانکہ ان کا واحد کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا. تو اس سے بھی ممانع تھے، نہیں پورے کا پورا دن صرف اللہ کی بندگی کرنی. ہمارے اوپر اللہ نے رحمت کی ہے، اس امت کو جو دین دیا ہے اعتدال والا اور توازن والا دیا ہے کہ تم ساتھ کاروبار بھی کرو، ساتھ جمعہ بھی آ کے پڑھ لو. بس اتنا کرنا ہے، جو ہی اذان سنائی دے تو فوراً کاروبار چھوڑ دو اور چھوڑ کے جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ. اس لیے اور خرید و فروخت بند کر دو. اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے، اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے چھوڑ کے آ جاؤ. تو پھر اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نہیں چھوڑتا خرید و فروخت باوجود اذان ہونے کے اور اذان سننے کے خرید و فروخت نہیں چھوڑتا جمعے والے دن، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے نا، یہ جو ذالکم خیر لکم جو فرمایا ہے، یہ اصل میں دھمکی ہے کہ قحط سالی کا خطرہ ہے، تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے. پورے ملک کے اندر جو معاشی پہیہ ہے وہ تنگ ہو جائے گا اگر تم جمعے کی اذان سن کے اپنے اپنے کاروبار بند نہیں کرو گے. اس کے بعد سورہ منافقون ہے. سورہ منافقون میں بھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ اصل میں اس کی یہ نازل ہوئی ہے شعبان 6 ہجری میں، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا خادم جہجہ غفاری، اور اسی طرح ایک بنو عوف کا حلیف تھا سنان جوہنی، یعنی ایک انصاریوں میں سے تھا اور ایک مہاجروں میں سے تھا. جہجہ غفاری یہ مہاجروں میں سے اور سنان جوہنی یہ تھا انصاریوں. ان کی لڑائی ہوگی آپس میں، اور لڑائی بھی ایسے کسی چھوٹی سی بات میں پانی بھرنے لگے تھے تو اس کی چھڑی لگ گئی اس کو، تو اس سے آپس میں ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا. تو جھگڑا ہوا تو اس نے آواز دی یا للانصار، انصاریوں آؤ میری مدد کرو، مجھے مہاجر مار رہا ہے. مہاجر نے آواز دی یا للمہاجرین، او مہاجروں میری مدد کرو آؤ. اب اس پر جو ہے وہ خاصا شور مچ گیا کہ اس بنیاد پر کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ لڑائی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ مہاجر اور انصار آپس میں لڑ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پڑی، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے فَسَمَّعَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ تعالیٰ نے سنوا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کون پکار رہا ہے؟ گویا مہاجر ہونا یا انصاری ہونا گناہ نہیں ہے، اس بنیاد پر لڑائیاں لڑنا یہ گناہ ہے. لہذا یہ جاہلیت کی بات ہے. کون جاہلیت کی بات کر رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا دعوہا، چھوڑ دو اس کو، فَإِنَّا مُنْتِنَةٌ، یہ بہت ہی بدبودار قسم کی چیز ہے، پورے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گی اگر یہ تم جاری رکھو گے. تو ایسی باتیں چھوڑ دو، پارٹی بازی چھوڑ دو. اب یہ واقعہ ہوا، ختم ہو گیا. عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، وہ ساتھ تھا اس جنگ میں. اس نے وہاں پارٹی بنا لی اور الگ بیٹھ کے تو باتیں شروع کر دی. اس نے کہا یہ انصاری جو ہے نا انہوں نے کام نہیں ٹھیک، یہ مہاجر جو ہے نا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا کہ یہ آئے تھے اور ہم نے ان کو مدد کی اور ان کو تگڑا کیا، آج یہ ہمارے خلاف لڑتے ہیں. اس نے اس طرح کی باتیں انصاریوں کو ساتھ ملا کے کرنی شروع کر دی. اور پھر اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں واپس مدینے پہنچ کے نا ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے. اور انہوں نے خواہ کے ہمارے ساتھ ایک تو ہم نے ان کی مدد کی، اوپر سے ہم سے لڑتے. اب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ
چھوٹے سے بچے تھے، لڑکے تھے، تو وہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے ساری باتیں سن لی اور انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ اس نے یہ ساری باتیں کی۔ اب اس کو پتا چلا کہ زید بن ارقم نے جا کے باتیں بتائی ہیں، تو یہ آیا آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی قسم اٹھا دی کہ زید جھوٹے ہیں، اس نے تو غلط بات کی ہے، لڑکا ہے ہمیں جھوٹ مار دے۔ اچھا، اس نے قسم اٹھا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قسم اٹھا دی۔ حضرت زید کہتے ہیں میں اتنا دل گرفتہ ہوا کہ مجھے سمجھ نہ آئے، چھوٹا بچہ بات بھی کر بیٹھا، بات بھی صحیح تھی، اس نے آ کے قسمیں اٹھا لی، سچا بن گیا کہ جناب میں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ منافقون نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق آ کے آپ کے پاس گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، یہ آ کے شہادت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں، ان کی قسمیں جھوٹی ہیں، یہ بالکل گندے لوگ ہیں، ان کا کلمہ شہادت بھی جھوٹا ہے اور یہ کلمہ شہادت کو ڈھال بناتے ہیں۔ کم عقل اور غیر فقیہ 14 اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائیں، اور یہ چرب زبان ہے، عقل و فہم سے بے بہرا ہے، دیوار سے لگی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں، یا ظاہری شکل اچھی ہے، دل میں چور، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے چکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ متکبر ہیں، غلطی تسلیم نہیں کرتے، کبھی معافی نہیں مانگتے، اور پھر فرمایا کہ اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے معافی مانگیں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ پرلے درجے کے بخیل ہیں، خرچ کرنے سے روکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا نقصان ہو، اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، کہ ہم جب مدینے جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا وہاں سے، اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں۔ اب وہاں جب گئے تو حالات ہی بدل گئے، جب مدینے گئے تو ان کا یعنی اس عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو وہ مخلص مسلمان تھے، وہ انہوں نے خود مدینے کا راستہ روک لیا اور اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا اپنے باپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں گے تو میں اس کو داخل ہونے دوں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے میں اس کو داخل نہیں ہونے دوں۔ اب یہ ظاہر ہے اس نے جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہا تھا خود جھوٹا ہو گیا، اور اس نے ساری جتنی یعنی عبداللہ بن ابی بھی جھوٹا ہو گیا، سارے منافقین، اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا کچا چٹھا کھول دیا کہ یہ کس طرح کے لوگ۔ اب اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس کی گردن اتار دوں، عبداللہ بن ابی کو قتل کر دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو حالانکہ وہ ساتھی تو نہیں تھا، بظاہر ساتھی تھا، اس کا مطلب ہے وہ جتنی مرضی گندے عقیدے کا ہو، اگر کافروں کے مقابلے میں مسلمان ایک جتھا بنے ہوئے ہوں تو جو جتنا مرضی جیسا مرضی بھی ہو، مسلمانوں کو اس کا اپنا ساتھی ہی سمجھنا چاہیے، واللہ عالم۔ اس کے بعد نفاق کی بیماری کا علاج بتایا آیت نمبر 9 سے 11 تک، فرمایا 2 چیزیں ہیں جو نفاق کی بیماری سے بچا سکتی ہیں، ایک تو اللہ کو زیادہ زیادہ یاد کرنا، اور دوسرا اپنی پیاری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اپنا وقت بھی، اپنی جان بھی اور اپنے مال بھی اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے یہ نفاق سے بچاتا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا یعنی اللہ کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا، یہ بچاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن ہے تو مدنی سورت، لیکن اس کا سارا مزاج مکی صورتوں والا ہے، اس میں عقیدہ توحید کی بات ہوئی ہے، اور بتایا گیا کہ اصل ہار جیت، تغابن کا مطلب ہے ہار جیت، اور ہار جیت جو ہے وہ اصل قیامت والے دن ہوگی، اور فرمایا جان اور مال کے جہاد کے ذریعے سے اسلامی ریاست کو مضبوط بنا لو اور اپنا انجام بہتر بنا لو، قیامت کے دن تمہیں یہ سارا گھاٹا جھیلنا پڑے گا، یہاں انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید فائدے میں ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کی بجائے دین کو ترجیح دیا کریں، یہ جو تمہارے مال اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ اکبر، اور حسب استطاعت اس امتحان میں اسی طرح کامیاب ہو سکتے ہو کہ بخیلی چھوڑو اور رزق آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم خرچ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ وہ اس بڑھا چڑھا کر واپس بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق کے اندر آئلی احکام بتائے گئے ہیں، اور ساتھ تنبیہ بھی کی گئی ہے جو آئلی احکام کے اوپر عمل نہیں کرتا ان کے اوپر عذاب کی دھمکی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ طلاق یعنی چھوٹی سورہ نساء ہے،
یعنی اس کے اندر بھی اسی طرح کے معاشرتی معاملات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، ابن ابی حاتم کی روایت ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اصل بات یہ کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی، بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا، تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا، احکام نازل کیے ہیں کہ عدت میں طلاق دیا کرو۔ عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت میں طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دیا کرو، یعنی ایسے دورانیے میں طلاق دو جو پاکیزگی کا دورانیہ ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح عدت یعنی گنتی کا اہتمام کرو۔ 3 حیض اسی صورت گنے جا سکتے ہیں اگر ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں تعلق زوجیت قائم نہ کیا ہوا ہو۔ پھر دوران عدت عورت کو گھر سے نہ نکالو، اور عدت پوری ہونے پر یا چھوڑ دو اور یا پھر رکھ لو، عدت پوری ہونے سے پہلے دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے بھلے طریقے سے۔ اور جس موقع پر عدت پوری ہو، چاہے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اور چاہے آپ نے اس کو رکھنا ہے، اس موقع پر 2 گواہ بنا لیا کریں تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ چل جائے کہ اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی ہے، وہ خاتون طلاق اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، یا پھر کہ رجوع کر لیا ہے، اس کے لیے بھی 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اور گواہوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ صحیح گواہی نے عدت کا تعین فرمایا ٹھیک طریقے سے کیا کرو۔ جن خواتین کو پیریڈز آتے ہیں 3 حیض ان کے گنے جائیں گے، اور جن کو نہیں آتے ان کے 3 مہینے ہیں، اور جو پریگننٹ ہیں ان کی وضع حمل تک ہے۔ پھر اسی طرح عدت کے دوران اپنے جیسی رہائش ان کو دو، اور دوران عدت خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ جو دوران عدت جو خرچہ ذمے ہے نا شوہر کے، یہ طلاق رجعی کی صورت میں ہے، یہ طلاق بائن کی صورت میں نہیں ہے۔ یعنی جب طلاق رجعی ہوئی ہو اور رجوع کا حق ہو تو وہ سارا خرچہ اس دوران وہی دے گا خامدی۔ اور اگر وہ خواتین جو ہیں وہ پریگننٹ تھیں تو بچے کو جب تک دودھ پلاتی رہیں گی وہ سارا خرچہ بھی خامد دے گا۔ یہ سارے احکام اس کے اندر ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 سے 12 تک ایک تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے اگر کوئی شرعی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کسی بستی کی مثال دی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہیں، جنہوں نے بھی نافرمانی کی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم بھی مدنی سورت ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس کا ایک نام سورۃ النبی بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت۔ اس میں اس کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی کے جو باہمی تعلق ہے یہ محبت و اعتماد کا تعلق ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی حدود اللہ کی پاسداری ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تعلق میاں بیوی کا بالکل یہ بے لگام تعلق ہے، جیسے مرضی کو رکھے، نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی ضروری ہے۔ اور خاندانی نظام کا استحکام جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی اگر تقوی نہیں ہوگا تو خاندانی نظام بھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ صرف آئی لو یو کہنے سے خاندانی نظام مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ خاندانی نظام مستحکم ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زوجین کے باہمی تعلق کے حوالے سے احکام ارشاد فرمائے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کی محبت، اور بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو محبت میں پھر وہ کچھ نہ کچھ تو کرتی ہیں۔ تو بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ جب کبھی آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوتے تھے عام حالات میں، تو روزانہ عصر سے مغرب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات کی طرف تھوڑی تھوڑی دیر چکر لگاتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ نا جس کی باری تھی اس کے طرف رات رہنا جا کے، تو ایک یہ ہے کہ عصر کے بعد سارے گھروں میں تھوڑا تھوڑا چکر لگاتے تھے۔ اس دوران آپ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے تھے تو آپ باقی امہات المومنین سے زیادہ بیٹھتے تھے، زیادہ دیر لگ جاتی تھی وہاں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت زینب اصل میں شہد پلاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے وہاں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ یہ کوئی طریقہ بنائیں کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کریں۔ طریقہ یہ لڑایا کہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ یہ کہنا، اور میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہ کہوں گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہد پی کے آتے تھے، تو ان دونوں نے یہ کہہ دیا۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مغافیر کی بو آتی ہے، ان کے پاس گئے تو مغافیر کی بو۔ مغافیر ایک درخت کی گوند کی طرح کی چیز، ایک درخت کے اوپر گوند کی طرح کی چیز لگتی تھی جو دوائی کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے اندر ایک خاص قسم کی اسمیل ہوتی تھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑی ہی نفیس طبیعت کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی شاندار نفیس طبیعت عطا فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو بڑا یہ عجیب لگا کہ میرے سے اسمیل آتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ آپ نے سمجھا کہ اسی وجہ سے یہ اسمیل آتی۔ ان دونوں کا کام بن گیا کہ یہ جو وہ چاہتی تھی وہی ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حفصہ کو بتایا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اب اس نے خوشی خوشی جا کے حضرت عائشہ کو بھی بتا دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا اور یہ بات تم نے کسی کو بتانی نہیں، آپ نے حضرت حفصہ کو منع کیا۔ اس نے جا کے بتا دیا حضرت عائشہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے ہی تھوڑی سی بات کی حضرت حفصہ کے پاس کہ ہاں بتا دیا ہے نا، جیسے بندہ اشارہ کرتا ہے، پوری بات نہیں بتائی۔ تو حضرت حفصہ حیران ہو گئی کہ ہم دونوں کی تو سکیم تھی اور ہم دونوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کو کس نے بتایا؟ بڑی حیران پریشان ہو۔ قالت من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبأنی اللہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے بتایا، جو علیم خبیر ہے، جو ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا، مجھے اس نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ یہ چونکہ دونوں نے پلاننگ کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ آپ فرمایا دونوں بیویاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرو، اگر معافی مانگ لو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بے ادبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم معافی نہیں مانگتی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دونوں کو طلاق دے، ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ جو فرما بردار بھی ہوں، جو اس طرح کے کام نہ کرنے میں، یعنی اندازہ کریں چھوٹی سی ایک اٹکھیلی تھی جو بیویوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پسند نہیں کی۔ حدود اللہ کی پاسداری باہمی پیار و محبت میں بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل و عیال کی فکر بھی لازمی کرو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کو ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائے، اور آگ کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں نہ وہاں کو سفارش چلتی ہے، نہ وہ کسی کی بات مانتے ہیں، نہ وہ منت ترلا مانتے ہیں، اور انتہائی سخت گیر قسم کے فرشتے ہیں۔ کافروں کو کہا ہے کہ آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی عذاب کیا جائے گا جس کا تم عمل کرتے رہے۔ اہل ایمان کو کہا ہے کہ تم خام خواہ اڑی نہ کرو جس کام پہ لگے ہوئے ہو، اگر تم مومن ہو تو تم واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ دیکھیں یہ توبہ کا جو موضوع ہے بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، لوگ اس کے بارے میں بڑے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں توبہ ایسے نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ گناہ کیا پھر توبہ کر لی اور توبہ کر لی اور بات ختم۔ توبہ ایک دفعہ نہیں ہوتی، توبہ پوری زندگی کا طریقہ ہے، یہ روزانہ کرنے والا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ استغفار منہ سے کہنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، استغفر اللہ، یہ استغفار ہے، اور عملاً واپس آ جانا یہ توبہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ ہم سب جس راستے پہ چل رہے ہیں موت تک، یہ راستہ بڑا پھسلن والا راستہ ہے، کبھی پاؤں دائیں پھسل جاتا ہے کبھی بائیں پھسل جاتا ہے۔ جو شخص یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اس کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ جو یہ طے کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں، چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے گا تو خیر ہے، اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو جس شخص کا پاؤں پھسلنا یقینی ہے، آپ جا رہے ہیں پاؤں ادھر پھسلا، فوراً واپس لے آئیں۔ یہ جو پاؤں واپس لانا یہ توبہ ہے، منہ سے کہنا ہے استغفر اللہ رب اغفر لی، یہ استغفار ہے۔ پھر پاؤں ادھر پھسل گیا پھر وہاں سے واپس، یہ نہیں ہے کہ کیچڑ میں مزہ آنا شروع ہو گیا تو پاؤں وہیں رکھ دیا کہ خوب مزے کی جگہ ہے ادھر ہی رہ لیتے ہیں، نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ پاؤں پھسلنے کے امکانات ساری زندگی رہیں گے، لیکن ہر وقت واپس آنا ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اسی طرح توبہ استغفار کرتے 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 اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ پوری زندگی کا منہج ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ تو لہذا فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ دل سے کر کے واپس اللہ کی طرف آ جاؤ، امید لگ جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ نے 4 خواتین کی مثال بیان فرمائی ہے۔ 2 خواتین کی مثال کافروں کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ بیویاں دونوں نبیوں کی تھیں، اللہ اکبر، کہ نبی کے ساتھ رشتہ بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے۔ دونوں نبی کی بیویاں تھیں،
لیکن فرمایا دونوں جہنم میں گئیں اس لیے کہ وہ ان کے دین پر نہیں چلی. دو بیویاں ایسی ہیں جن کو نیکی کی علامت کے طور پر اللہ نے بیان کیا. ایک حضرت مریم علیہ السلام تو دوسری جو ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، بس یہ فرمایا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. جو حدیث کے اندر اس کا نام آتا ہے آسیہ بنت مزاحم ان کا نام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی ہے کہ یہ دونوں بڑی قابل تعریف عورتیں ہیں. ویسے احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور عورتوں کی بھی تعریف کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دو قابل تعریف عورتوں کی مثال بتائی ہے اس میں ایک آسیہ بنت مزاحم ہے فرعون کی بیوی، اور دوسری حضرت مریم. اور وجہ یہ بتائی ہے کہ آسیہ جو تھی اس نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، کیونکہ وہ نیک خاتون تھی اور فرعون کے گھر ہوتے ہوئے بھی نیک تھی. اور وہ ساتھ کہتی تھی اللہ اس فرعون سے اور اس کے سارے اعمال سے مجھے نجات عطا فرما. اور حضرت مریم کے حوالے سے بتایا کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور ہمارے کلمات کو سچا کر دکھایا. جو کچھ ہم نے کہا اس نے فرما برداری کی. اس لیے یہ دونوں قابل تقلید مثال ہیں عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.